مدینہ منورہ میں بیٹے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خط لایا جاتا ہے۔ خط بھیجنے والے تھے بصرہ کے مشہور گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ خط کھولا گیا تو اس میں ایک سادہ مگر بہت گہرا سوال تھا۔ لکھا تھا، امیر المؤمنین، آپ کی طرف سے جو احکامات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں ان پر مہینہ تو درج ہوتا ہے مگر سال نہیں۔ اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس حکم پر عمل پچھلے سال سے شروع کرے، اسی سال سے کرے یا اگلے سال سے۔ مدعا یہ ہے کہ ہمیں کسی مستقل تاریخ کی ضرورت ہے تاکہ معاملات میں مزید الجھن نہ رہے۔ ایک اور موقع پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تاریخ کے تعین کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی۔ ہوا یوں کہ ایک معاہدے پر اختلاف کھڑا ہو گیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ معاہدہ گزشتہ سال طے پایا تھا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسی سال کا ہے، جبکہ دوسرے فریق کا اصرار تھا کہ یہ اگلے سال کے لیے ہے۔ معاملہ اتنا الجھ گیا کہ لوگ فیصلہ نہ کر سکے۔ جب یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو وہ دیر تک سوچتے رہے، پھر فرمایا، یہ امت بغیر تاریخ کے اب مزید نہیں چل سکتی۔ ہر حکم، ہر معاہدہ، ہر فیصلہ وقت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور وقت کی پہچان کے بغیر انصاف بھی ممکن نہیں۔ یہی وہ وقت تھا کہ مسلمانوں کو تاریخ کی اہمیت کا اندازہ ہونے لگا اور یوں اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مشاورت شروع ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے صحابہ کو جمع کیا، سوال رکھا، اسلامی تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہو؟ کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے، کسی نے کہا پہلی وحی سے، کسی نے کہا فتح مکہ سے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اسلام کا اصل موڑ ہجرت ہے۔ یہ وہ دن ہے جب کمزور مسلمان ایک ریاست میں بدلے، جب دین صرف عبادت نہیں رہا بلکہ ایک نظام بن گیا۔ اسی دن سے تاریخ شروع ہونی چاہیے۔ یہ وہی ہجرت تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکلے مگر کافر گھر کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بستر پر لیٹ گئے تاکہ دشمن دھوکہ کھا جائے، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہجرت کا سفر شروع ہوا۔ سب متفق ہو گئے، فیصلہ ہوا اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت سے ہوگا۔ اب ایک سوال اور بھی باقی تھا، ہجرت تو ربیع الاول میں ہوئی لیکن پہلا مہینہ کون سا ہو؟ صحابہ نے طے کیا پہلا مہینہ محرم ہوگا، کیونکہ ذوالحجہ میں حج اور بڑے معاہدے مکمل ہوتے ہیں اور محرم نئے وعدوں اور آغاز کا مہینہ ہے۔ یوں سنہ 17 ہجری کچھ کے مطابق 16 ہجری میں اسلامی کیلنڈر وجود میں آیا۔ یہ صرف ایک انتظامی فیصلہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ مسلمانوں کی تاریخ کا مرکز ہجرت ہے۔ ایمان کے لیے قربانی، عقیدے کے لیے سفر اور دین کو عملی نظام میں بدلنے کا عزم۔ ہجرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے ایک لمحہ کافی ہے، وہ لمحہ جب مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، اپنے گھر، زمین، مال سب چھوڑ دیا۔ مہاجرین خالی ہاتھ آئے اور انصار نے سب کچھ بھانٹ دیا۔ یہی روح تھی جس نے اسلام کو ایک ریاست بنایا۔ اسی لیے ہجری کیلنڈر چاند پر مبنی ہے۔ یہ سال عیسوی کیلنڈر سے 10 یا 11 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اسی لیے رمضان، عید اور حج ہر موسم میں آتے ہیں تاکہ عبادت کسی موسم یا وقت کی پابند نہ ہو بلکہ مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے تابع رہے۔ آج دنیا میں کئی تقویم یعنی کیلنڈر رائج ہے، چینی، ہندو، یہودی اور عیسوی، لیکن 2 کیلنڈر سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ عیسوی کیلنڈر جس کی بنیاد سورج پر ہے، جس میں سال کے 365 یا 366 دن ہوتے ہیں۔ ہجری کیلنڈر چاند پر مبنی ہے، جس میں دنوں کی تعداد 354 یا 355 ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہجری مہینے ہر سال پیچھے ہو جاتے ہیں اور عیسوی مہینے موسموں کے
ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے مسلمانوں کو الگ پہچان دی، ایک ایسا کیلنڈر جو ایمان، قربانی اور ہجرت کی یاد دلاتا ہے۔ یعنی ہجری کیلنڈر صرف وقت کا حساب نہیں، یہ مسلمانوں کی روح کی کہانی ہے۔